بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجملیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے 7 نومبر سے 13 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویسے بھی نومبر کا مہینے کے بارے میں نے آپ کو کافی منتھلی پروگرام میں بتا دیا ہوا ہے، بٹ یہ کیونکہ ڈے بائی ڈے ہے پروگرام، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 ہے۔ یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اینڈ پائسس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ تو اب اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا آپ کا، نارمل اور بہتری آئی ہوگی، اور یہ ہفتہ بھی آپ کا اچھا سٹارٹ 10ویں گھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آپ سے پہلے بھی درخواست کی، اس کو شیئر کیجیے گا۔ سبسکرائبر میں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، یہ میں نے 30 دسمبر تک 100% کرنا ہے، تو اس وقت میرا 40% ٹارگٹ، نیئر ٹو 40%، ابھی 60% رہتا ہے۔ تو آپ کا 30% اگلے مہینے نومبر میں ہو جائے گا، 30% دسمبر میں ہو جائے گا، لیکن آپ کے کوآپریشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو 10واں گھر ہے، 10ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا کہ کوئی انسیسی اخراجات، کوئی آپ کو کنفیوژن کریٹ کر سکتے ہیں، کوئی سرگرمیاں ایسی چل سکتی ہیں جس سے آپ کو فٹیگ پڑ سکتی ہے، جس سے آپ کے پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے، یا آپ کی کمائی ہوئی دولت لوگوں کی نظر میں آئے گی، کوئی بلیک میلنگ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو سکتی ہے، یا بیماری سے ہسپتال کا بل بھی آ سکتا ہے۔ یہ پریکاشنز میں نے بتائی ہے۔ اوورآل یہاں پہ 7، 8، 9 اس کا میڈیٹر 12ویں گھر میں ضرور بیٹھا ہے، لیکن بہت اچھا بیٹھا ہے، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ خوشخبری ملے گی۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تو آپ کو پروموشن کی خبر مل جائے گی، اور یہاں آپ کی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی، باس آپ سے بہت خوش ہوگا، آپ بڑے یعنی کہہ لیں کہ یہاں پہ قد کاٹ آپ کا اضافہ ہوگا، پروٹوکول میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کے رزلٹس آنے شروع ہوں گے، اور جس سے آپ کو کافی پروفٹ مل جائے گا۔ ٹریڈ کرتے ہیں تو ایک دم پروفٹ مل جائے گا۔ اگر کوئی نیا کاروبار شروع کیا وہ ایک دم اٹھ جائے گا، جس سے آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہوگا۔ 10واں گھر آپ کو پتہ ہے، جیسے رتبہ، مرتبہ، صحت، سٹیٹس، بزنس، ویلتھ کا ہے، منی کا ہے، تو آکوپیشن کا ہے، فیم کا ہے، اور آپ کی سروسز کی ریکوگنائزیشن کا ہے، تو وہ بہت ہی اس لحاظ سے فل آف ہے۔ فادر کا بھی ہے، فادر کی طرف سے بھی سپورٹ مل جائے گی۔ ڈیڈیکیشن کا بھی، تو آپ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کریں گے، اور آل نیسیسری ایکشن ریکوائرڈ فار بزنس اپلفٹ، وہ پورے آپ SOP پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیلف ریلائنس آپ میں بہت ہوگا، کانفیڈنس ہوگا، ہر کام آپ بڑا سوچ سمجھ کے نپت اللہ طریقے سے کریں گے، اور آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، کوئی نئی عہدہ بھی ملنے کے چانسز ہیں۔ نیکیاں کریں گے، ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، آنر اور پولیٹیکل پاور میں اضافہ، ڈگنیٹی کمانڈ میں بھی اضافہ آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ دا بیسٹ ٹائم فار یو، اس کو آپ نے اویل کرنا ہوگا، اپنے اخراجات اور انلیگل ایکٹیویٹیز سے ذرا دور ہٹ کے اس کو ایڈوانٹیجز لینے ہوں گے آپ کو۔ سیجیٹیرین آگے چلتے ہیں۔ 10th and 11 یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ 11th ہاؤس میں مون، کیتو اور وینس ہے۔ اچھا 9، 10 میں آپ کا وینس کٹھا بیٹھا، تو ایک اندر آپ کے اندر ایک دیالو پن، ایک رومانٹزم، ایک کول مائنڈیڈ، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ فیشنیبل چیزیں، یہ اس چیزیں میں آپ کا بہت ہی آپ رہیں گے، میوزک سنیں گے، موڈی ہوں گے، شائی ہوں گے، اور وہ لوگ جن کا ہوٹل کا بزنس ہے، جن کا قیمتی ملبوسات کا، شادی بیاہوں کے کپڑوں کا ہے، وہ ان کو بہت بوسٹ ملے گا، زیورات کا، پرفیوم کا، ان کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہی کنٹینیوٹی رہے گی 10 اور 11 کو۔ تو وینس بھی ادھر ہے، لیکن یہاں پہ آپ مون اور کیتو کی وجہ سے تھوڑا سا ٹریگر ہوں گے، جذباتی ہوں گے،
شکی ہوں گے، اپنا مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہوگی آپ کی، اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا۔ کسی آپ کی گیٹ ٹوگیدر ہوگی جہاں پہ آپ کے بڑے بھی ہوں گے، ایلڈرز ہوں گے، وہاں ان کے ساتھ آپ الجھ جائیں گے، بحث کریں گے، جس سے آپ کی سبکی ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ لہٰذا یو مسٹ بی اے گڈ لسنر، اور کوئی آگے سے ریئیکٹ نہیں کرنا، کمانڈس نہیں دینے، کیونکہ آپ پہ کوئی تنقید بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کوئی لگائی بجائی کریں گے ادھر کی ادھر، ادھر کے ادھر، تو وہ بڑے بیٹھ کے نا آپ کو آمنے سامنے کر دیں گے، یا تم نے یہ بات کی تھی ذرا اس کے سامنے کرو، وہ کہتا میں نے بات ہی نہیں کی، تو یہ تو اس قسم کا وہ جو پرے کا ہوگا نا، اس میں آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو اس پہ ہوگا۔ آپ کی غیر ملکی ٹریولنگ ہوگی لیکن بڑی بے دلی سے کریں گے، وہاں پہ موڈ سوئنگ آپ کے آف ہوگا، اداسی بھی ہوگی، تو اس قسم کا موڈ ہوگا آپ کا۔ 11واں گھر ہے، اور 11ویں کا لاٹ جب 11ویں گھر میں ہوتے ہیں تو خوشیاں، ہوپس، خواہشیں چل کے پوری ہوتی ہیں، تو لیکن وہ آپ کے رویوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسا یہاں پہ، کیونکہ مون کیتو آپ کی خوشیوں کو رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، 2 نمبر طریقے سے بھی ٹریڈ کریں گے تو اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی، اور آپ نے بس اپنے موڈ سوئنگ کو سیدھا رکھنا ہے۔ یہاں پہ اپنے اسپاؤس، خاص پہ اگر آپ اف یو آر میل اینڈ اگر آپ کی وائف ہے تو اس کو کانفیڈنس میں ضرور لیجیے گا، اس کے ساتھ ان دنوں میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے جھگڑا کیا تو وہ سب سے بڑی آپ کے کاموں میں رکاوٹ کریٹ کر سکتی ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ آپ نے بڑی بنا کے رکھنی ہے۔ اور لیفٹ آرم میں چوٹ لگ سکتی ہے، یا لیفٹ آپ کا ایئر میں کوئی نہ کچھ پانی چلا جائے گا، درد رہے گی، تو ان 2 چیزوں کو بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جس سے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ کے 12ویں گھر میں سیجیٹیرین سن، مارس اور مون ہے۔ سوری، ایکسکیوز می، میں گلا میرا ذرا میں زور لگا کے بول رہا ہوں تو پتہ نہیں کیوں گلا بیٹھ رہا ہے۔ تو 12 اینڈ 13 یہ 12ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں مارس بیٹھا ہے، اور اگریشن، موڈی، تو یہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہے۔ جب آپ 12ویں کا لاٹ 12ویں میں مارس بیٹھا ہو تو یہاں پہ آپ کو اچھے رزلٹ ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ وہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ اپنی شخصیت اور کام کی مہارت کی وجہ سے ڈومیننٹ ہو جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، اور کئی شرعی کاموں میں آپ نہیں جائیں گے۔ آپ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول میں رکھیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، تصوف و روحانیت میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، مخفی علوم میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو خفیہ ایجنسی کے ہیں جو وہ بہت ایکٹیو ہوں گے، ان کا مشن بڑا کامیاب ہوگا، ایک دم وہ کریں گے اور بڑا کامیاب سکسیزفل آپریشن کرتے ہوئے نظر آئے۔ بس وہاں پہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا۔ آپ کو پتہ 12واں گھر اخراجات کا، تو یہاں پہ آپ اخراجات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب مون مارس کٹھا ہوتا ہے یا سن مارس کٹھا ہوتا ہے نا، تو پھر بندہ تھوڑا سا امپلسو، ہیسٹی اور ڈکٹیریل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، روب ڈالنا، غصہ کر جانا، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جانا، ضد پہ آ جانا، ہیسٹی ہو جانا، اپنی ذات کی طرف زیادہ توجہ دینا، اور اپنے ڈپلومیسی میں زیادہ گھس جانا، اور روب ڈالنا، تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کا کام ہوتا ہوا بھی آپ کو ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہاں پہ آپ کا ایک تو فارن ٹریولنگ نظر آتی ہے، اور آپ کا کوئی ویزا لگ جائے گا، مائیگریشن نظر آتی ہے، اور ڈیوائن نالج میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سیکرٹ اینیملز کو تو آپ بڑے آڑے ہاتھ لیں گے، ان کا بالکل آپ ان کو ایکسپوز کر کے ان کا تیا پانچا کر دیں گے، بٹ ایک حد تک رہیے گا کہ اس کو بات کو طول نہ دے، اس کو تھانہ کچہری میں نہیں جانا چاہیے۔ اپنا آپ کو لبرل آؤٹ لک ہوگی، آپ کے اندر ایک جوش و جذبہ ہوگا،
اگر آپ جیل میں ہیں تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، باہر آ جائیں گے. اگر آپ بیمار ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر باہر جانے کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی. ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں. بٹ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ کہ صرف اور صرف آپ نے، کیونکہ 12واں گھر آپ کو پتہ ہے اچھا نہیں ہوتا، 12ویں گھر میں کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ 12ویں گھر کو آپ مد نظر رکھ کے نا رسک نہیں لینا آپ نے. میں آپ کو پہلے کہوں گا رسک، ڈاکٹر حضرات ان کے بہت سرجریاں آئیں گی، بہت پیسہ آئے گا، بٹ اتنا رش بوجھ ہوگا کہ یہ نہ ہو کینچی اندر بھول جائیں اور پھر نرسوں پہ یا اپنے اسٹاف پہ غصہ نکال رہے ہوں، روب ڈال رہے ہوں، اور وہ بیچ میں آپریشن میں ہی تھیٹر میں آپ کو جائیں ڈاکٹر صاحب اپنا کام کریں، ہم نہیں آپ کا ساتھ دیتے. تو اپنے غصے اور اگریشن پہ اور اوور کانفیڈنس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اسی طرح بینکر حضرات، اسی طرح جو یونیفارم فورس ہے نا، وہ بہت آپریشن کرتے ہوئے ایکٹیو نظر آتے ہیں. وہ بہت ہی کہہ لیں کہ اپنا کامیابیاں بھی سمیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کیجیے گا. ایکسپینڈیچرس اگر آپ نے کنٹرول کر لیے تو سمجھ لیں کہ آپ بہت ہی اچھا دن گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ ہیں ان کو پروفیشن میں بہت زیادہ اٹھان مل جائے گی، پروموشن مل جائے گی، کوئی فائدہ ہو جائے گا، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ اپنا فزیکل انجوائمنٹ کے چانسز بھی بہت زیادہ ہے. ہڈن افیئرز میں ان کی اگر دوسری وائف رکھی ہوئی ہے، جو کہتے ہیں نا ہڈن افیئرز، ان کے ساتھ ٹائم گزارنے میں آپ کو بھی ٹائم مل جائے گا، اور بڑے کامیابی سے ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہوئے نظر آ رہے. بس اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اب باری آتی کیپریکون کی. کیپریکون آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا. اگر پروگرام اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور دیجیے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو فردر شیئر کیجیے گا تاکہ میرے سبسکرائبر میں اضافہ ہو. 40% ٹارگٹ اچیو کر لیا. اب آپ کی مدد فردر ضرورت ہے، کیونکہ 2 مہینوں میں نے اس کو 100% لے کے جانا ہے. سٹارٹ آپ کا 9 سے ہفتے کا سٹارٹ ہی بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ 7 منگل سے آپ کا یہ شروع کیا اور اگلے پیک تک کا میں نے یہ بنایا ہے. تو 9 کا لاٹ 11ویں میں ہے، اور 7, 8, 9 یہ 3 ڈیٹوں میں یہاں پہ مون رہے گا. وینس ساتھ ہے. تو جب 9 کا لاٹ 11ویں ہوتا ہے تو غیر ملکی آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، آپ کو ساتھ فائدہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. وہ لوگ آپ سے چل کے آتے ہیں، آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور آپ کی خواہش پوری کرنے میں پورا وہ ساتھ دیتے ہیں. عموماً باہر سے ملنے والی سپورٹ علمی و روحانی بھی ہو سکتی ہے. باہر سے تعلیم حاصل کر کے اور پھر اس تعلیم سے دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے اسکالرز ہیں اور روحانی علوم کی تلاش میں بھی رہیں گے. اور اگر آپ روحانیت میں جاتے ہیں تو وہ علم روشنی لوگوں میں بانٹتے ہوئے بھی کر رہیں گے. اور بیرون ملک سے پیسہ کما کے، اگر آپ آلریڈی باہر ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو پیسہ بھیجیں گے، اور ان کو آپ ان کی زندگی کو بہتر کرتے ہوئے، ان کی خواہشیں پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب مون وینس اکٹھا ہے تو ایک تو آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہوگا، اچھا پریزنٹیشن ہوگا، چہرے پہ نورانیت بہت ہوگی، روحانیت کا آپ کا تڑکا لگا ہوگا، چہرے لوگ دیکھ کے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اور یہاں پہ آپ کا اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں تو اس میں بڑا اچھا رزلٹس آ جائے گا. 2 قسم کے سفر نظر آتے ہیں، ایک مذہبی سفر اور ایک آپ کا غیر ملکی ایجوکیشن، فارن ایجوکیشن کا سفر. تو ان دونوں میں آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے. آپ اگر ریسرچ کر رہے ہیں تو ریسرچ میں بھی آپ کو کافی مل جائے گا، آپ کو فائدہ مل جائے گا. آپ کی فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا. آپ یہاں پہ لوگوں کی مدد کر کے ان سے دعائیں لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی فارن ٹریولنگ بہت فروٹفل ہوگی. چیریٹی، دان، صدقات، اس میں بھی آپ پیش ہوں گے. کسی شرائن پہ وزٹ کریں گے، کسی مندر جائیں گے، کسی چرچ جائیں گے، کسی مسجد جائیں گے، وہاں پہ عبادات میں رہیں گے.
آپ کی انٹیوشن، آپ کا فیتھ ان ریلیجن بہت ہائی ہوگا، اور آپ کی میڈیٹیشن وجدانی کیفیت ہوگی، تھرڈ کنسیپشن کے بھی پورے چانس ہے، رومانٹزم بھی ہوگی، اور سڈن گین جیسے کہتے ہیں بغیر کہے کوئی پیسہ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی یہاں پہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز آپ کو 9th ہاؤس کی آپ کو پتہ ہے، آپ کو یہاں پہ بہت فائدہ ہوگا، فار سائٹڈ ہوں گے بہت زیادہ، مذہبی اسکالر تو یہاں پہ بہت اچھا اور بہت میٹھا بولیں گے اور بہت ہی لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوں گے، ٹیچر حضرات بھی یہاں پہ بہت اچھا، تو آپ کا غیر ملکی سفر یا غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن بہت فائدہ مند ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے 10ویں گھر میں مون، کیتو اور وینس پھر چلا گیا، موڈ سوئنگ وہ سارا کچھ اسی طرح ہوگا، لیکن مون کیتو کے ساتھ جب بیٹھتا ہے نا تو تھوڑا سا آپ کو ٹریگر کرے گا، تھوڑا سا آپ کو نیگیٹو سوچوں میں لے کے جائے گا، اسپلٹ پرسنالٹی، مٹیریلسٹک انسٹنکٹس آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو لیکن اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ 10ویں کا لارڈ 10ویں میں بیٹھتا ہے تو بندے کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے، قد کاٹ میں اضافہ ہوتا ہے، پروفٹ ملتا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرتا ہے، نئی دکان بناتا ہے، نئی فیکٹری لگاتا ہے، آپ کو جاب مل جاتی ہے، اس میں پروموشن مل جاتی ہے، اچھا گریڈ مل جاتا ہے، اچھی پوسٹنگ مل جاتی ہے، اور آپ کا قد کاٹ میں آپ کے ہائر اتھارٹیز آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے۔ لیکن ان ریسیپروکل کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے تو آپ ٹک کے ذہنی طور پہ ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف، یہاں پہ آپ چغلیاں یا اس قسم کی سازشیں کر کے نہ دوسروں کو خفا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ کام نہ کیجیے گا، جہاں پہ پھر آپ کی یعنی کہ قد کاٹ میں کمی آئے گی، آپ کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا، تو غصہ نہیں کرنا، یہاں پہ موڈ سوئنگ آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ذرا کرٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، تو والدین کے ساتھ بحث نہیں کرنی، والدین سے ایڈوانٹیجز لینا ہے، بس جی سر، جی جی والد صاحب، جی والدہ صاحبہ، تو اس سے زیادہ آپ نے بولنا نہیں، اگر آپ بولیں گے نا تو کوئی نہ کوئی بات آگے بڑھ جائے گی جس سے آپ کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروموشن وغیرہ، اور یہ وہ سارا اس میں آپ کے ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا، یہاں پہ آپ کوئی کام کریں گے ساتھ ہی فائدہ۔ اچھا، یہ آپ پولیٹیکل پاور کے لوگ یہاں پہ بہت، آپ پبلک میں جائیں گے تو بڑا خواب دکھائیں گے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے جائیں گے، لیکن کوئی نہ کوئی طنزیہ باتیں سن کے تھوڑا سا ڈپریس بھی ہوں گے، کمانڈ تھوڑی سی آپ کی سخت ہوگی جس سے آپ کی کمانڈ کو نہ لوگ کرٹیسائز کریں گے، تو اس لیے بیلنس رہنے کی کوشش کیجیے گا، کوئی ضرورت نہیں آپ اننیسیسری کٹ ہونے کی۔ یہاں پہ ججز، پولیس اتھارٹی، حکمران پہ کام کا بوجھ بہت بڑھے گا، تو وہ کافی مصروفیت ہوں گے، ان کو نہ کہتے ہیں پھر سینسٹیو بہت ہوں گے، کوئی معاملہ ایسا آئے گا جس سے وہ سینسٹیو ایشو میں کافی پریشان رہنے کے چانسز ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کیپریکارن آپ کے 11ویں گھر میں مون، مارس اور سن، اور 11ویں کا لارڈ 11ویں میں، یہ سب سے بیسٹ پوزیشن ہوتی ہے، جب 11ویں کا لارڈ 11ویں میں ہوتا ہے نا تو خوشیاں، خواہشیں خود چل کے آتی ہیں، آپ کو اس دن کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کا جیسے آپ کوئی پرانی خواہش دبی ہوئی تھی کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، آپ کی مرضی کی شادی طے ہو جائے گی، آپ کے بڑے آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کو کریں گے، آپ کی لیٹیگیشن کوئی چل رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی آپ کی ہوپس پوری ہو جائے گی، آپ کی شادی طے ہو جائے گی، آپ کے اسپیکولیشن بہت اچھی ہوگی، کوئی اگر بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے، ٹریڈ میں بہت فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے آپ کو بہت مدد مل جائے گی، آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش پوری ہوگی جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیفٹ آرم پہ کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا جلد بازی نہ کیجیے گا۔ اچھا، یہاں پہ بس ایک نصیحت کرنا چاہوں گا آپ کو کہ جب سن مارس اور مون مارس اکٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا بندہ امپلسو ہو جاتا ہے، اور کہہ لیں کہ اس میں ایک ہیسٹینس، ہائی ایموشنل ہو جاتا ہے، اور اوور ایکٹیو، کرجس، اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، اور پھر ہیسٹی ایکشن لینے میں
وہ زیادہ زور دیتا ہے. اور ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ، لوگوں پہ روب ڈالنا، لوگوں پہ ایک دم شاؤٹ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو نقصان دہ ہیں. اور اپنی بات کو زیادہ منوانا اور اپوزیشن کے ساتھ آپ ریکٹ کر جانا، تو اس چیزوں کو سو آپ نے بچنا ہوگا. یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز لینا ہوگا. غصہ کریں گے تو سارے معاملات آپ کے خراب ہو جائیں گے. اگر آپ کی بڑوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس سے آپ ریکٹ کیا نا تو وہ لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے. سوائے غصے کو، اپنے ٹیمپرامنٹ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. باقی یہاں پہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو مل جائے گا جو آپ کو یہاں پہ آپ کے حصے میں چیزیں آنی ہیں. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اب باری ہے کیوریس کی. کیوریس خیال آپ کا یہ ہفتہ آپ کا 7 نومبر سے 13 نومبر کے درمیان آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. تو اس کے آپ سٹارٹ آپ کا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، آئیکن بیل دبا دیجیے گا. اور اگر آپ نے اگر پروگرام آپ کو پسند آیا تو آپ نے کائنڈلی کمنٹس اور لائک کو بھی کرنا ہے. آپ نے آپ کے تعاون سے میں اپنے سبسکرائبر بڑھانے میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں. پچھلے مہینے 6000 سبسکرائبر آپ کے آئے، اور آپ کے تعاون سے اور مجھے فردر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ آپ شیئر کیجیے گا تاکہ سبسکرائبر بڑھائیں. میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں کریزی ہوا ہوں. اینی ہو، آگے چلتے ہیں. آپ کا سٹارٹ 8ویں گھر سے ہو رہا ہے. 7 8 9 3 دن آپ کے مون آپ کے 8ویں گھر میں، ساتھ وینس ہے، اور 8ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں. پوزیشن بہت اچھی ہے. یہاں پہ آپ اپنی محنت سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی نئی چیز بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی دولت، کوئی ایڈوانٹیج، فائنینشیل ایڈوانٹیجز آپ کو ملنے کے پورے چانسز ہیں. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نیا کاروبار شروع کر لیں گے. اگر دکان ہے تو نئی دکان بنا لیں گے. اگر فیکٹری ہے تو نئی فیکٹری بنا لیں گے. اگر کوئی نیا، تو کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کا سوشل آپ سوشل گین ہوتا ہوا آپ کو آپ کے معاشرے میں عزت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی مالی صحت بہتر ہو جائے گی، اور یو ول بی ریکگنائزڈ بائی یور ایسٹس. اپنے ایسٹس پہ آپ کو یہاں پہ کافی آپ کو پذیرائی ملے گی. ایز اے پیپل آپ کے ساتھ لوگ آپ سے متاثر ہوں گے. یہاں پہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ آپ کی جائیداد ڈسکس کریں گے. آپ میں بھی آپ ٹرانسفر کر دیں یا آپ کو اپنے بزنس میں شامل کریں. پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی بھی نظر آتی ہے. یہاں کاروبار کوئی اپنا ذاتی چلاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو دس از دی گڈ ٹائم. پر 8واں گھر ہے تو تھوڑا سا محتاط ضرور رہیے گا. یہ نہیں کرنا کہ آپ کوئی جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کر لیں. مون وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا کول مائنڈڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ کیا لیں فیشنیبل، لو آف بیوٹی، اور میوزک میں دلچسپی، فیئر مائنڈڈ، شائی، موڈی، بڑا محنت سے کام کرتا ہے. تو یہاں پہ 8واں گھر ہے تو آپ اپنا کوئی نہ کوئی مسئلے سیدھے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی اپنا قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کوئی مخفی علوم میں بھی آپ کو دلچسپی بڑھ جائے گی. مسٹرزم میں بھی کریں گے. کوئی گمی ہوئی یا کھوئی ہوئی یا ڈوبی رقم کو سیدھا کر لیں گے. کوئی اگر کسی بات پہ آپ ہارٹ ہوئے میں وہ ٹھیک ہو جائے گا. ڈیجیکشن دور ہو جائے گی. ڈیلے دور ہو جائے گا. آپ اپنی وراثتی جائیداد کو ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹریولنگ آپ کی یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ نے اف یو ہیڈ اپلائڈ فار فارن نیشنلٹی تو گڈ رزلٹس ملتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں بھی آپ ٹریول کر جائیں باہر کے دوسرے ملک میں نیشنلٹی میں، یہاں آپ کا انٹرویو آ جائے، یہاں آپ کا ویزا لگ جائے، کچھ نہ کوئی آپ کو اس دن 3 دنوں میں کوئی اچھی خوشخبری ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیگیسی میں اضافہ، ہڈن ویلتھ میں اضافہ، کوئی گفٹ بڑا پیارا، کوئی پرفیوم آ سکتا ہے، کوئی زیور آ سکتا ہے، کوئی اچھا سوٹ مل سکتا ہے تحفے میں. تو یہاں پہ آپ کو کوئی گفٹ ملے گا آپ کے میاں سے یا آپ کی وائف کی طرف سے بھی
کوئی نہ کوئی فائنینشیل ایڈوانٹیجز آپ کو ملنے کے پورے چانسز ہیں. تو یہاں پہ آپ کو بڑے فائدے ہیں, اور یہاں پہ ارن ہڈن ویلتھ بھی آ سکتی, بغیر محنت سے کمائے ہوئے پیسے بھی ملنے کے چانسز ہیں. اٹس اے گڈ ٹائم بٹ ود سرٹن آبزرویشنس کہ کیئرفل رہنا 8واں گھر ہے. آگے کیوریس آپ کے 9th ہاؤس میں اب ڈیٹ بنتی ہے آپ کی 10 and 11. تو یہاں سے اب وینس بھی یہاں پہ موو کر گیا, مون بھی ادھر ہے, کیتو بھی ادھر ہے, اور 9th کا لارڈ 9th میں ہے اور بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے. تو جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے نا, تو یہ ایک بہت اچھا کمبینیشن ہوتا ہے. کیوریس یہاں پہ آپ اپنے آپ کو فائدہ اٹھائیے گا, کوئی نہ کوئی خواہش, کوئی دلی تمنا پوری ہونا, کوئی مذہبی سفر, مذہبی عقیدے میں کوئی بہتری, اور اپنی شخصیت میں آپ کے اندر کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے آپ بڑا انرجی فیل کریں گے, لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, آپ کی شہرت کا گراف بھی بڑھے گا, آپ کو کوئی پروموشن بھی ہوگی, کوئی نہ کوئی ترقی کے چانس بھی ہوں گے. اگر آپ پریگننٹ ہیں تو برائے مہربانی سفر بالکل نہ کیجیے گا, راستے میں بچہ پیدا ہونے کے چانسز ہیں. تھرڈ کنسیپشن کے لوگ, کیونکہ کیتو ساتھ بیٹھا ہے مون کے ساتھ, تو جن کا تھرڈ کنسیو کیا ہوا بچہ, تو وہ دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. یہ نہ ہو کہ وہ مس کیریج کے چانسز بنے, کیونکہ کیتو آپ کو نا تھوڑا سا مشقت کرواتا ہے. یہاں پہ آپ تھوڑی سی مٹیریلسٹک انسٹنکٹ ہوگی, اسپلٹ پرسنالٹی ہوگی آپ کا. آپ دو دراہے پہ کھڑا ہوں گے کہ جی میں مذہب کی طرف, چیریٹی کی طرف, یا سوشل ہیلپ کی طرف جاؤں, کاموں کی طرف, یا اپنے کام میں. تو آپ کی ترجیح جو ہوگی وہ اپنے کام کی طرف ہوگی, سوشل ایکٹیویٹیز نہیں کر پائیں گے. ریسرچ ورک میں بھی آپ بہت ڈنڈی مار کے کک ڈٹے سے اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ تھوڑا سا بد لحاظ جسے کہتے ہیں نا, وہ اس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہے, جیسے کسی کا لحاظ نہیں کرنا, اور پھر آپ اچھا یہاں پہ وجدانی علامی کیفیت آپ کی, میں نے پہلے کہا کہ دو راہ پہ کھڑے ہوں گے, اور جس کی وجہ سے آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے وجہ سے تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا, مقابلے بازی نہ کیجیے گا, لگائی بجائی نہ کیجیے گا, انتقامی کارروائی نہ کیجیے گا, لڑانے پہ نہ جائیے گا, نہیں تو خود بھی آپ ڈپریس ہو جائیں گے. اور اس کو آپ نے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا. 12 and 13 یہاں پہ آپ کا پوزیشن بہت اچھی ہے. 10ویں کا لارڈ 10ویں میں ہے, اور یہاں پہ مون بھی ہے, مارس بھی ہے, سن بھی ہے. تو دس از دی بیسٹ. یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی, کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا, کوئی اٹھان ملے گی, پروموشن ملے گی. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں ایک دم بوسٹ آئے گا, خاص طور پہ اگر آپ کے کچھ سالڈ ایسٹس ہیں, جیسے فیکٹریز ہیں یا گھر ہیں, تو آپ کو یہاں پہ اس میں اگر آپ سیل کرتے ہیں تو اس میں بہت پروفٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, آرمی میں ہیں, بینکر ہیں یا ڈاکٹر ہیں, تو یہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا, پروموشن ہو سکتی ہے, اچھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے, آپ کے رتبہ مرتبہ حیثیت میں, آپ کی ویلتھ میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ کافی ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسٹیٹس آپ کا ایک دم بڑھ جائے گا, آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا. ٹریڈ اگر کریں گے تو جیسے ہی آپ انویسٹمنٹ کریں گے ساتھ ہی آپ کا کاروبار اٹھ جائے گا, اور پروفٹ کی شکل میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. پولیٹیکل پاور میں آپ کا اضافہ, آپ کی ڈگنیٹی میں, کمانڈ میں بہت اضافہ, خاص طور پہ یونیفارم فورسز, ججز, انتظامی امور, حکمران, یہ بہت اگریسو ہو کے, بولڈ ہو کے کام کریں گے, اور بڑے اچھے رزلٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کو کوئی نہ کوئی آپ کو بہتری, کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. بس ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا, کیونکہ جب سن اور مارس, مون اور مارس اکٹھا ہوتا ہے تو تھوڑا سا بندے میں
ضرور سے زیادہ انرجی آ جاتی ہے. ویسے ہی ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ جس کو طاقت مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے تو وہ اوقاتوں باہر ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ تھوڑا سا امپلسو ہو سکتے ہیں, ایموشنل ہو سکتے ہیں, آپ کے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا, غصہ آئے گا, ایک دم ریٹ کر جائیں گے, ضد پہ آ جائیں گے, شارٹ ٹیمپر ہو جائیں گے, یا پھر آپ ہیسٹی ہو جائیں گے, امپلسو ہو جائیں گے, اور غصے میں آ کے سخت الفاظ ہو کر اپنی ذات کو زیادہ ترجیح دیں گے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا اس کا اسٹوریج کا مسئلہ ہو گیا تھا, یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ڈسکنٹینیوٹی اگر فیل کریں تو معذرت خواہ ہوں. بات کر رہا تھا میں ایکویریس کی, کہ ایکویریس آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل رکھیے گا, کول رکھیے گا. آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز لینے ہیں, اپنی ہیسٹنیس سے, اپنی ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ سے, غصے سے اپنے معاملات کو خراب نہ کیجیے گا. آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی پائسز کیا حال آپ کا یہ ہفتہ 7 نومبر سے 13 نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہوں. اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا, اگر آپ نے آئیکن بیل دبا دیجیے گا, اگر پروگرام اچھا لگے تو کمنٹس کیجیے گا اور لائک دبا دیجیے گا. فردر آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ میں اپنے سبسکرائبر جو میرے بڑی تیزی سے بڑھیں, پچھلے مہینے 6000 سبسکرائبر بڑھیں, اور یہ آپ کے تعاون سے. تو 40% ٹارگٹ میرا اچیو ہوا ہے, ابھی 60% رہتا ہے, تو یہ آپ کے تعاون سے ہی بڑھے گا. تو اگر آپ اس کو میری ہیلپ کر دیں تو بہت ہی تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا. سٹارٹ آپ کا 7ویں گھر سے ہو رہا ہے, اور 7واں گھر آپ کا اس وقت آپ کے 7th 8th 9 3 دن مون وینس کٹھا ہے. تو کمال کے یہ 3 دن ہوں گے پائسز, رومانٹزم. اور یہ 7ویں کا لارڈ 9th میں بیٹھا ہے, اور آپ کو یعنی کہہ لیں کہ ہر طرف سے ستے ہی خیر ہیں جنہوں کہتے ہیں نا, وہ آپ کو ہوگا. کچھ ساتھی ایسے ملیں گے جو آپ کو باہر لے جانے کی کوشش کریں گے, یا باہر کاروبار کروانے کی کوشش کریں گے, یا آن لائن کام کروانے کی کوشش کریں گے, یا کوئی آپ کو سپانسرشپ مل جائے گی, یا آپ کو باہر جانے کے لیے آپ کا جو پارٹنر ہے وہ آپ کو سپانسر کرے گا. آپ کے اسپاؤس کی وجہ سے گرین کارڈ مل جائے گا, یا ایسا قانونی پرمٹ مل جائے گا جس سے آپ آزادانہ سفر کر سکیں گے. آپ کو مختلف ملکوں کے ویزے ملنے کے پورے چانسز ہیں. کاروباری حضرات جو خود کے کاموں کو دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ کرتے ہیں, انہیں زندگی کی دوسروں سے مدد ملنے کے پورے چانس ہیں. بیرون ملک میں رہنے والے افراد آپ کو ساتھ بہت تعاون کریں گے. فارن کرنسی کمانے اور دوسرے ممالک کی سیر اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہنے کی خواہش پوری ہوتی نظر آتی ہے. اور بیگم آپ کی اگر یہاں پہ چوائس ہوتی تو فارن ڈگری ہولڈر آپ کا پرپوزل آ سکتی ہے, جس سے آپ بڑا خوش ہوں گے. پھر پائسز 7واں گھر ہے, آپ کو پتہ ہے 7واں گھر میاں بیوی کا ہے, اور ساتھ وینس بیٹھا ہے. لہذا اگر آپ میل ہیں تو یقین کریں کہ آپ کا پارٹنر آپ سے بہت خوش ہوگا. آپ رومانٹزم میں آپ اپنا اس کو ہر قسم کا سکھ دیں گے, ہر قسم کا ذہنی اور جسمانی سکھ دیں گے, کوآپریشن کریں گے, اس کی ہر بات کو غور سے سنیں گے, اس کی مدد کریں گے, اس کے ساتھ ایون کچن میں کھڑے ہو کر کھانے بھی پکانے میں آپ اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا بھی رسپانس اور کوآپریشن آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ 7ویں کا لاٹ 7ویں میں ہے, تو 7ویں کا لاٹ 9th میں ہے. تو یہاں پہ اگر آپ ان کیس اف یو آر ان فارن کنٹری تو یقین کریں کہ وہاں پہ آپ کے قد کاٹ میں بہت اضافہ ہوگا. میاں بیوی کا ویزا لگ جائے گا, پرمٹ مل جائے گا, تو یہاں آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا. دونوں ٹریول کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کوئی گمی ہوئی چیز مل جائے گی, کوئی آپ کا جوا سٹا لاٹری میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ کو یہاں پہ شیئرڈ بزنس میں بہت ایڈوانٹیجز ہے, بہت فائدہ مل جائے گا آپ کو. شیئرڈ بزنس میں آپ کا اٹھان ہو جائے گی, پروفٹ کی شکل میں آپ کو بہت ملے گا. یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ پائسز ان لوگوں کو ہوگا جو آپ سیاستدان ہیں, پولیٹکس میں ہیں, پولیٹیشین ہیں.
تو وہ پبلک میں جائیں گے تو ان کو بہت ہی آگے سے ویلکم ملے گا، بہت ہی سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا، لیکن تھوڑا سا نروس ہوں گے، وہاں جا کے گھبرائیں گے، ان کو ڈر ہوگا کہیں لوگ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کریں، کوئی یہ نہ کریں. بٹ وین دے ول گو دیر تو ان کو وہاں پہ بہت ہی ایک عزت، رسپیکٹ اور اس کو ساتھ ان کو بہت زیادہ ایک کہہ لیں رسپانس ملتا ہوا نظر آتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ 10th and 11 یہ کیتو اور مون اور وینس آپ کے 8th ہاؤس میں ہے. اچھا یہاں پہ 10th کو مرکری آپ کے 10ویں گھر میں چل جائے گا اور مون 9th کو وینس آپ کے 8ویں گھر میں چل جائے گا. وہ کنٹینیوٹی، وہ جو رومانٹزم وہ ساتھ رہے گا، لیکن کیتو آ کے یہاں پہ آپ کا کام تھوڑا سا ٹریگر کرے گا مون کے ساتھ. اب کیا ہوگا؟ پہلے تو سب سے پہلے میں پریگننٹ خواتین کو کہوں گا کہ دے شوڈ مسٹ بی ایکسٹرا آرڈنری ویجیلنٹ کیئرفل اپنے آپ کے، کیونکہ 8واں گھر مس کیریج کا بھی ہے. تو اپنی پریگننسی کو خراب نہ کیجیے گا برائے مہربانی. کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی، ہیل نہیں پہننی، صوفے نہیں کھینچنے، پانی کی بالٹیاں نہیں اٹھانی، سیڑھیاں بھاگ کر نہیں چڑھنا اور ریسٹ کرنا ہے. ادروائز یو ول ہیو ٹو گو، وہاں پہ ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا. تیسرا، وہ لوگ جو اینل فشر ہیں یا جن کے پائلز کے ہیں وہ بڑا تنگ ہو، کیونکہ مسالوں والی چیزیں کھائیں گے تو وہ بھی آپ کو تنگ کرے گی. بڑی آنت کے مسئلے آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو پرابلم آئے گا، خاص طور پہ اگر تو 3-4 سال کے بچے ہیں جو کہتے ہیں چمونے لڑنے، وہ بچوں کو بڑا تنگ کریں گے. اگر بچہ تنگ ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ اس کو وہاں پہ پرابلم ہے. پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آپ کے کوئی نہ کوئی شو ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کیئرفل رہیے گا. 8ویں کا لارڈ 8ویں میں ہو تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ بندہ اپنے فیصلے، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے. پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی، یہاں پہ کوئی پراپرٹی آپ کی کرائے پہ چڑھ جائے گی، پراپرٹی آپ کی آپ اپنے گھر کو یا دکان کو کمرشلائز کر لیں گے، تو یہاں پہ آپ کو فائدہ ہی. یہاں لینڈ ریکارڈ میں آپ کی ٹرانسفر پراپرٹی کا کام خوش اسلوبی سے ہو جائے گا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہاں پہ 2 نمبری نہ کیجیے گا، ہیسٹی ایکشن نہ کیجیے گا، ایک دم ریکٹ نہ کیجیے گا. وہاں 8واں گھر آپ کو تنگ کر دے گا، پھر آپ کو قانونی کارروائی بھگتنی پڑے گی. کوئی پرچیز نہیں کرنی زمین یہاں پہ، اس کے 2 نمبر کاغذ آپ کو ملنے کے چانسز ہیں. یا آپ اپنی جائیداد کرتے ہیں تو کاغذوں میں ہیرا پھیری نہیں کرنی، فورجنگ نہیں کرنی، ٹیمپرنگ نہیں کرنی. کل کو وہ آپ کے گھاٹے پڑ سکتی ہے، وہ آپ کو پھر یعنی کہ تھانہ کچہری بھگتنا پڑے گی. تو کسی قسم کی 2 نمبری سے پریز کرنا ہوگا آپ کو جتنا. اور اگر آپ کی کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا تو اس کو طول نہیں دینا، اس کو آگے نہیں بڑھانا، وہیں ختم کر دینا، اور ادھر کی ادھر اور یہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار نہیں ہونا. مینٹل وریز آپ کی تھوڑی سی رہیں گی، آپ کو تھوڑا سا ڈر خوف رہے گا، اور کسی نہ کسی بات پہ آپ کی دل برداشتہ ہو سکتے ہیں، کوئی معاملہ ڈیلے ہوں گے جس سے آپ کافی سینسٹیو ہو جائیں گے. تو ہڈن ویلتھ میں بھی اضافہ ہوگا، 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے آ جائیں گے، اسپاؤس کی طرف سے بھی پیسے آ جائیں گے. تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہو کے چلنا ہے. جتنا میں نے آسان آپ کو بتایا اتنا ہی آپ نے یہاں پہ کیئرفل رہنا ہے. بس یہاں پہ پریکاشن میجرز زیادہ لینے. اگلا 12 اور 13 جتنا تھوڑا سا یہاں پہ انسرٹنٹی اتنا ہی بہتری آپ کی ادھر چلی جائے گی. یہاں پہ سن، مارس، مون بیٹھا ہے تو ایکسیلنٹ ٹائم ہوگا. جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے نا تو بندے کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑا ہوتا ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، مذہبی امور میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، مذہبی سفر کرتا ہے بندہ. لوگ خود چل کے آپ کے پاس آتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے اور آپ کا ساتھ ہمدردی کریں گے، آپ سے بہت متاثر ہوں گے، آپ کے خیالات کی طرف آئیں گے. اگر آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے تو لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ کو مشکل سے نکال لیں گے. زندگی کے ہر شعبے میں اگر بیٹھے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اچھی اچھی خبریں سننے کو ضرور ملیں گی. بس پریگننٹ خواتین جو ہے نا وہ سفر نہ کیجیے گا، خاص طور پہ جن کا 7واں، 8واں، 9واں مہینہ ہے.
وہاں پہ سفر، یہاں پہ ارلی برتھ ہو سکتی ہے اور سفر کے دوران بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو پرابلم آ سکتا ہے. تو کوشش کیجیے گا اگر آپ کی ڈیٹ آف EDD جسے کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن ڈیٹ آف ڈیلیوری، ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے، تو ان دنوں میں تو آپ نے بالکل باہر نہیں نکلنا اگر یہ ڈیٹیں آتی ہیں آپ کی 10th and 11. اس کے بعد 12 and 13. اس کے بعد آپ کے دو قسم کے سفر ہیں، ایک مذہبی سفر ہے اور ایک آپ کا ایجوکیشن کا سفر ہے. تو جو بھی ہوگا بہت فروٹفل ہوگا. ان کیس اگر آپ باہر کے ملک میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ایجوکیشن ریسرچ ورک میں بہت فائدہ ہو جائے گا، آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. اور لوگوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی چیریٹی کرتے، دان کرتے، کوئی نہ کوئی آپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ کا فیتھ بہت بہتر ہوگا، فلائی کاموں میں وجدانی کفیت، فار سائٹڈ، انٹیوشن، یہ آپ کی بہت بہتر ہوگی. بس ایک چیز کا خیال آپ کو کہ مارس بیٹھا ہے تو اگریشن میں نہیں جانا، غصے میں نہیں جانا، ہیسٹی نہیں ہونا، امپلسو نہیں ہونا، شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، ایک دم ریکٹ نہیں کرنا. ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا. یہ اگر ان چیزوں سے آپ بچ گئے تو سمجھ لیں کہ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ ریزلٹس. لہٰذا جتنا آپ نارمل رہیں گے، جتنا اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. یہاں پہ آپ انٹیوشنلی آپ بہت بہتر ہوں گے، آپ کی موریلٹی بہت بہتر ہوگی، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. مذہبی اسکالر بڑے ایکٹیو ہوں گے، تھکاوٹ بالکل نہیں ہوگی، انرجی آپ کے اندر بہت ہوگی. جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ دے گی. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پائسز مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.